بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ویگاسکی تھیوری آف سوشو کلچر۔ اس تھیوری میں ویگاسکی کا ماننا یہ ہے کہ بچوں کی جو تھنکنگ ڈیولپمنٹ اکیلے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی اور کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ مثلا زیادہ علم والا جو اس کا استاد ہو سکتا ہے، والدین ہو سکتے ہیں، اس سے جو بھی ایلڈر ہے وہ تمام اس سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ مور نالجیبل پرسن، جس کو MKO کے نام سے مشہور ہے۔ اس ویگاسکی کا اس کنسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ہمیں زڈ PD اور سکف فولڈنگ کو سمجھنا پڑے گا۔ آئیے اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ جو بچے کے اندر جو تھنکنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے 3 زونز ہوتے ہیں۔ جو فرسٹ جو انیشل زون ہے، اس زون کا نام ہے زون آف ایکچول ڈیولپمنٹ۔ جو دوسرا زون ہے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ، اور تھرڈ اور لاسٹ جو زون ہے زون آف پوٹینشیل ڈیولپمنٹ۔ ایک بچے کی تھنکنگ ان 3 زون کے درمیان رہتی ہے، یا یہاں سے جہاں سٹارٹ ہوتی ہے اور آخر میں جگہ پہ جا کر آخری جو زون پہ جا کر جو ہے نا اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پر آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بچہ ہے، اس کو ایک ٹاسک ملا ہے۔ یہ ٹاسک بچہ یہاں سے یہ سٹارٹ کر لیتا ہے، آسانی سے کر جاتا ہے اس کام کو۔ اس کو کوئی مشکلات پیش نہیں آتی ہیں۔ کوئی کام اس کو دیا جاتا ہے، وہ اپنے جو روٹین کا کام کرتا ہے، وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی کمپلیٹ ہز ورک۔ پہلا ٹاسک یہ ہے جو آسانی سے کرے گا، جو انیشل سٹیج میں، اس کو کہتے ہیں زون آف ایکچول ڈیولپمنٹ۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا ٹاسک کو مشکل کر لیتے ہیں۔ ایک اور ٹاسک بچے کو دیتے ہیں تو وہ ٹاسک شروع کر لیتا ہے یہاں سے۔ دوسرا ٹاسک جب سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پہلی ٹرائی میں اس سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، کمپلیٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ پھر اس کو دوبارہ ٹرائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر نہیں ہوتا ہے۔ 2-3 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اس ٹاسک پہ اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا وہ بہت سارے ٹاسک اس ایریا میں کمپلیٹ کر جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا کام بھی اس کو درمیان میں ملے گا اس رینج میں، یہاں پر پہنچ کر کہ اس سے آگے بار بار ٹرائی کرنے کے بعد بھی اس سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ یعنی اس ایریا پہ وہ اس کی جو ہے نا ایفیشنسی، آپ سمجھیں کہ جو خود کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایریا جہاں پر یہ خود کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یہ والا زون، اور جہاں سے ڈیفیکلٹی سٹارٹ ہوئی تھی، یہ اس زون کے اندر بچہ پایا جاتا ہے۔ اس زون کو کہتے ہیں زڈ PD، یعنی بچہ اس ایریا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی جو تھنکنگ ڈیولپمنٹ یہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھیں خود کرنے کی جو صلاحیت ہے۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ایک اور ٹاسک دیتے ہیں، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ اس طرح کی لے کے آتے ہیں کہ اس ٹاسک میں جہاں پر یہ کام اس سے نہیں ہو پایا زڈ PD میں، وہاں سے ایک دوسرے اس کے ساتھی کی ہیلپ کی وجہ سے، یعنی ہیلپ کی وجہ سے وہ کام آگے اسے یعنی کمپلیٹ کر جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی ساتھی کی ہیلپ کی وجہ سے وہ ٹاسک کمپلیٹ کر جاتا ہے تو اس کو سکف فولڈنگ کہتے ہیں۔ سکف فولڈنگ کا مطلب ہے ہیلپ اسسٹنٹ، یعنی اسسٹنس یا اس کی کوئی مدد کرنا، اس کو سکف فولڈنگ کہتے ہیں۔ تو ایک دوسرے ساتھی کی مدد سے بھی بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن ایک ایسا اس کو سمجھنے کے لیے مثلا ایک ساتھی کس طرح کی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ مثلا ایک میتھ کے، اگر وہ میتھ کا ایک سوال ہے، فارمولے کے ذریعے حل کرنا چاہ رہا ہے، بچے سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کا جو ساتھی ہے ایک فارمولہ اس کو سکھاتا ہے، اس فارمولے کے ذریعے وہ اپنی اس مشکل کو جو ہے نا سوال کو حل کر جاتا ہے۔ تو کسی کی مدد کی وجہ سے کیا تو یہ سکف فولڈنگ کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اسی بچے کو تھوڑا سا میتھ کا سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ بناتے ہیں۔ مثلا اس کو اسٹیٹکس کا سوال آپ رکھ لیتے ہیں، بچے کی لیول بہت نیچے ہے، 5th کلاس والے بچہ، ابھی اس کو یہ کام کمپلیٹ کرنے کے لیے مدد بھی ہے، لیکن وہ نہیں اس مدد سے بھی اس کو جو ہے نا وہ کام اس سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایون کہ اگر اس بچے کی جگہ پر آپ سقراط کو، ارسطو کو، افلاطون کو بھی، بڑے بڑے اسکالرس کو بھی لے کے آئیں، وہ اس کی ہیلپ بچہ اس چیز کو نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کا جو ہے نا بیانڈ آف ریچ زون، یہ زون سے اس سے باہر ہے۔ اس زون کو کہتے ہیں زون آف پوٹینشیل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ جو ہیلپ کی مدد سے جو ہو رہا تھا اس ایریا کو کہتے ہیں
اس سے نیچے والا جو ایریا ہے ZPD، جو جہاں پر زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ تھا، اگلا جو حصے کا فولڈنگ تھا، اور آخری والا جو زون تھا جہاں پر بچے سے کام نہیں ہو پا رہا ہے، وہ ٹاسک یہاں پر اس کی جو تھنک ڈیولپمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں زون آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اصل میں ویگاسکی اس تھیوری میں یہ سوشو کلچر ہے نا، یہاں پر جو ٹرم سوشو کلچر میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بچے کے اوپر جو ہے جو تھنک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پر کلچر کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچہ اگزامپل لے لیں، یہ کلچر ٹو کلچر ویری کر جاتا ہے اس کی تھنک ڈیولپمنٹ۔ اگر ایک بچے آپ یعنی ایک دیہاتی ایک بچہ ہے، اس کا مقابلہ آپ شہری سے نہیں کروا سکتے ہیں، ان کی تھنک ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی جس طرح کا اچھا ماحول جو بچے کو ملے گا اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے نا وہ تھنک ڈیولپمنٹ بھی اچھی اس کے اندر جو ہے نا پیدا ہوگی، اچھا وہ لرن کر سکتا ہے۔ تو یہ ویگاسکی کا کہنا یہ تھا کہ بچہ جو ہے نا وہ کلچر سے سیکھتا ہے اور اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے، اور اس کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے بچے کے اوپر، کلچر کا امپیکٹ پڑ جاتا ہے۔ اس تھیوری میں ایک کرٹیسزم جو کیا گیا تھا وہ جو یہ تھا کہ یہاں پر بچے کے یہاں پر ایج کا ہمیں اس نے نہیں بتایا ہے کہ بچے کی ایج کی وجہ سے اس کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کوئی سٹیج نہیں بتا دیا ہے اس نے، نہ اس کا جو ہے نا کوئی انیشیل سٹیج بتا دیا ہے، نہ اس کا کوئی فائنل سٹیج بتا دیا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر یہ کرٹیسزم ہو گئی ہے کہ اس نے کوئی یعنی یہاں پر یہ نہیں بتا دیا ہے کہ یعنی اس نے کوگنیٹو پہ جو ہے نا کام نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ سوشو کلچرلی اس نے یہ کام کر دیا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو پیاجیٹ کے جو ہے نا، یہ اس نے پیاجیٹ نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی کیا، اس نے سوشو کلچر کے حوالے سے کیا ہوا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو اس تھیوری کے حوالے سے کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تھینک یو۔